میری رہنمائی فرمائیں۔ میں نے 3 ماہ پہلے اپنی بیوی کو 2 بار طلاق کہا ہے، اب ان کا حمل ٹھہر گیا ہے، 4 ماہ چل رہا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے پھر 2 دن پہلے 3 بار بولا کہ میں طلاق لیتا ہوں، الفاظ یہی ہیں، طلاق لیتا ہوں، طلاق لیتا ہوں، طلاق لیتا ہوں، دیتا ہوں، نہیں کہا۔ اب میری رہنمائی فرمائیں، ہم کیا کریں؟ دعا کی درخواست۔ بھائی کوئی ہوش سے کام لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی نکاح کوئی ویسے نہیں آ رکھا، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ ہمارے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آتے کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے، میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ فرمایا حضرت فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ جیل غصے سے بھری پڑی آپ نے۔ آخر بھائی کوئی اپنے ہوش سے کام لیا کریں کہ کلہاڑی مار رہے ہیں اپنے پیر پر یا کرنا۔ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ یہ جو جدائی کے خیالات ہیں گھر میں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ جو بھارنے والے خیالات الحمدللہ، اور بعد میں پھر روتے ہیں بھائی آئندہ احتیاط کریں۔ میرا خیال اگر جو بظاہر الفاظ سے تو 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور تیسری طلاق ابھی بس ایک ہی گنجائش ہے۔ اس کے بعد اگر یہ لفظ آپ ان بیوی کو بولا تو بیوی ہاتھ سے نکل گئی آپ کی طرح۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ ابھی تو رجوع ہو سکتا ہے ابھی، ہاں، لیکن 3 طلاقیں کہہ دیں پھر تو ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ چاروں ائمہ کے نزدیک مسئلہ یہی، ائمہ 4 کے نزدیک یاد رکھنا 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں آپ۔ ہاں اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے آپ۔ ہاں یہ زبان ہے نا، زبان یہ نیکیوں کی مشین بھی ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کریں تو پھر یہ دراتی ہے آپ۔ ہاں پھر یہ کاٹتی ہے جا کر، رشتوں کو کاٹتی ہے۔ ہاں اللہ حافظ رکھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے ابغض الحلال الطلاق، یا حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو بس بھائی آخری درجہ ہوتا ہے، چلو یعنی اس کا جو سنت طریقہ ہے طلاق کا وہ یہی ہے کہ بس ایک طلاق دے دیں، بس ایک دفعہ، چلو بعد میں چلو کوئی ندامت ہو، پشیمانی ہو، دوبارہ گھر کو آباد کرنے کی آپس میں خیال آ جائے، چلو وہ دوبارہ گھر جڑ تو سکے اگر رہا۔ بہرحال جو آپ کے الفاظ ہیں ان سے تو یہی ہے کہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن ایک طلاق کا اختیار باقی ہے۔ ابھی گھر والی آپ کے یعنی آپ اگر رجوع کرنا چاہیں رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 2 طلاقوں کے بعد آپ نے بیوی سے ملاقات کی ہے تو یہ رجوع کی نشانی ہے بظاہر یاد رکھنا ہے، اور وہ حاملہ بھی ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ میرے اندر بدگمانی کا مرض ہے، میرے منہ سے نازیبہ کلمات نکلتے ہیں۔ بھائی ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدگمانی پر تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی تم نے بدگمانی کیوں کی، اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا الحمدللہ، اس پر تو باقاعدہ ثواب ہے۔ نیک گمان پر، اچھے گمان پر، چاہے وہ بات چاہے اس کے اندر کوئی عیب بھی ہو، لیکن آپ نے کیا ہے بس مومن ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اچھا گمان کیا، آپ کو اس اچھے گمان پر ثواب ملے گا الحمدللہ ہے۔ ہاں بدگمانی پر یاد رکھنا ہے۔ ہاں اس میں پوچھ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی ہے۔ واقعی کوئی بدگمانی کی بات پائی جا رہی ہے، ایسی بات پائی جا رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر یہ ہے کہ بس ہے کہتے ہیں نا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہر آدمی میں آگے نے یعنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا آپ خوبیاں لے لیا کریں، خوبیاں لے لیا کریں آپ بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ہاں اگر آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کو اچھالیں آپ، نہیں۔
ہو سکے ان کو الگ کر کے آپ سمجھا دیں یا کسی کے ذریعے سمجھا دیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے ہاں اس سے آپ کی عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آکنا یہ بات آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، تو نرمی سے ان کو سمجھا دیا۔ اگر وہ بات لے لیں ٹھیک ہے، اگر کوئی بات لینے کی امید نہ ہو تو پھر ان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرما، ان کو اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرما۔ پھر ہمارے دل میں بس دعا ہی ہے اور کوشش ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو بہرحال بدگمانی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی کے لیے نام تجویز فرما دیں۔ ہاجرہ زینب تم سمجھنے دانیم، چلو بھائی سادہ سے جو پہلے نام مقبول ہے بس آپ ایسا کریں، ہاجرہ نام رکھ لیں، ہاجرہ یا زینب رکھ لیں، الحمدللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ امید اللہ پاک ہاجرہ یا زینب رکھ لیں۔ مجھے بیمار ہونے کا خوف رہتا ہے بھائی، بیماری کا احتمال تو ہر ایک کو ہے یار، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں دنیا میں بھائی اگر صحت ہے تو بیماری بھی اللہ نے لگا رکھی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں اگر ہمیشہ یہ آپ صحت مند ہیں بھائی، یہ ڈاکٹروں کو دال روٹی کہاں سے ملے گی؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے ہمارے حضرت شیخ العزیز صاحب مولانا مجید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے، ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے، ہر تکلیف میں کسی کا بھلا ہے۔ اپنا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بظاہر اللہ نہ کرے، اللہ عافیت سے رکھے، اب مالک کا بظاہر نقصان ہے، جو گاڑی کے مالک ہیں جن کی گاڑی ان کا تو نقصان ہے، لیکن ورک شاپ والوں کا بھلا ہے یار، وہ تو بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی آئے صحیح اور ہم ٹھیک کریں اور اپنی روزی کمائیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ یہ کون سی ہے، یہ بلال گنج یا رکھنا، ہاں آپ دیکھ لو وہاں ساری یا رکھنا، ہاں مارکیٹ اسی کی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ ایسی یا رکھنا، بیماری ہے تکلیف ہے، بظاہر مریض کو یا رکھنا تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹروں کا بھلا ہے اس میں الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں جو طبیب حضرات ہیں بیچارے جو اپنا متم اور شفا خانہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، آخر ان کی بھی تو دال روٹی چلانی ہے، گھبرائیں نہیں انشاءاللہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امر پیش آتا ہے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، پتہ نہیں یہ آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ یقین رکھیں دل میں الحمدللہ، اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے ہیں، عید کے دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں جب ملا ان سے گھر میں ملا، ان کے بیٹے آپ تو اجر و ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ ہاں تکلیف یہ اوپر سے تکلیف ہوتی ہے لیکن اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اب اللہ کا شکر ہے وہ صحت بحال ہو گئی ماشاء اللہ۔ اب پہلے تو ان کے ہاتھ بھی نہیں استعمال ہوتے تھے، رات میں پہنچا 1 3 بجے قریب میں پہنچا تو بیچارے آئے تو مجھے بیچارے بیٹے ہیں وہ پیر دبانے لگے، آج صبح کر کے الحمدللہ۔ میں کہا بھائی تھوڑی دیر بس، پھر میں کہا بھائی آپ خوش ہو کے پہلے ہاتھ استعمال نہیں ہوتے تھے، اب چل پڑے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب دیکھو ہم تو مرہم پٹی نہیں کر سکتے، ہم دوائی نہیں دے سکتے، وہی دے سکتے ہیں، اور وہی اب انہوں نے خاص طریقے سے ورزش کروائی ہاتھوں کی تو وہ ہاتھ کھل گئے الحمدللہ کی رحمت ہے۔
تو یہ سارا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ کے روزی کے بہانے، آپ کے جتنے پیشے ہیں روزی کے بہانے ہیں، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں یاد رکھنا۔ ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے، خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے یاد رکھنا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے انشاءاللہ۔ ہاں پھر انشاءاللہ آپ کی حق حلال کی روزی یہ سب ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی بھول ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ سے یہ جو فکر ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ بس میں جہاں تک ہو سکے، ابھی مجھے بھائی میرے کہنے لگے میں ایک سال ان کاروبار کر رہا ہوں اور سچائی کے ساتھ کر رہا ہوں، جا کر کہتے مجھے گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ میں کہا نہیں بھائی گھاٹا نہیں، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے یہ گھاٹا نہیں، یہ شیطان کا ڈراوا ہے الحمد للہ۔ یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ جم جائیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ہو چاہے ٹکڑے کھا لوں رب کا در نہیں چھوڑنے الحمد للہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اعمال میں کمی آ رہی ہے، مصروفیت ہے، والد اور بیوی کو ہسپتال لے جانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، الارم لگا کر سوتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، نماز بس دیکھو بھائی اٹھنے کے لیے تدبیر اختیار کر لیں، جتنا ہو سکے اٹھنے کے لیے تدبیر اختیار کر لیں، الارم لگا لیں، گھر میں کسی کو کہہ دیں یار پھر بھی آنکھ نہ کھل سکے تو پھر جب آنکھ کھل جائے نماز پڑھ لیں۔ ہاں نیت یہی ہو، فکر یہی ہو کہ میں نے نماز وقت پر ادا کرنی ہے، لیکن چلو جب آنکھ نہیں کھل سکی تو پھر آپ معذور ہیں، پھر جب بھی آپ اٹھیں تو نماز پڑھ لیا کریں، بس مکروہ وقت نہ ہو تو نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی مصروفیت والد اور بیوی کو ہسپتال پہ لے جانا مصروف، یہ والدین کی خدمت، گھر والے کی خدمت، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خدمت کی برکت سے پتہ نہیں اللہ ارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج کے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، حج کے قافلے کے ساتھ، تو قافلے کے لوگ ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت سے لوگ بیمار ہو گئے، غالباً لگتا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ذرا یعنی جوان یا ہمت میں تھے، ہر ایک یعنی صحت اچھی تھی، تو کچھ لوگ جو تھے جو بیچارے نئے لوگ جو تھے ان کو تو بس اپنے طواف کا شوق تھا، وہ طواف کے لیے چلے گئے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے جو مریض حضرات تھے ان کی خدمت کر رہے ہو۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے، یاد میں راہی صاحب کی گھر سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، میں یہاں خدمت میں ہوں، بھائی صاحب بڑے حضرات بھی پھر اصلاح کر سکتے ہیں، فرمائے لگا بھائی کیا معلوم آگے ان کو لاکھوں طواف کرنے سے وہ ثواب نہ ملے جو آپ کو مریضوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، بیماروں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو آپ کو ثواب مل رہا ہے، شاید ان کو وہ ثواب وہاں پر نہ مل سکے۔ ہاں حوصلہ دیا، ان کو تسلی دیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بعض دفعہ خدمت کی برکت سے، آگے دعا کی برکت سے، ادب و احترام کی برکت سے صدیوں کا سفر اللہ لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں۔ ہاں خدمت بہت بڑی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعمال میں کمی آ رہی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے یاد رکھنا، یہ جو خدمت ہے یہ ساری کمی پوری کر دے گی، بلکہ اعمال کے اجر و ثواب کو دگنا اور تگنا کر دے گی الحمدللہ، ہے نا۔ تھوڑے عمل پر بھی اللہ بہت نوا دیں گے، باقی کوشش کرنی ہے، نماز قضا نہ ہو کوشش کرنی ہے۔ ہاں کوئی الارم لگا لیا کوئی ہے، پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے پھر جب بھی آنکھ کھلے پھر پڑھ لیا ہے نماز۔ ہاں جان بوجھ کر تو نہیں، کوئی ہاں کوئی غلطی سے قضا ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔
استاد میں طالب علم ہوں، استاد کے سامنے سبق یاد ہوتا ہے، بعد میں تکرار کے وقت بھول جاتا ہوں، کبھی کبھار استاد کے سامنے بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ بھائی بھولنا مسئلہ نہیں، بس چمٹے رہو آپ الحمدللہ۔ ہاں ایک طالب علم کہنے لگے آگے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہیں ہوتا۔ ان کے استاد تسلی دینے لگے، فرمانے لگے سبق یاد ہو نہ ہو، محنت اور کوشش کے باوجود سبق یاد ہو نہ ہو، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں بس وہ یاد ہو۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، بس پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب کام لیں گے وہ خود سینہ کھولے گا۔ الحمدللہ ہم نے دیکھے کمزور سے کمزور طالب علم بھی اللہ نے ان کا سینہ کھولا، اور آج اب پورے ادارے انہوں نے سنبھال رکھے ہیں۔ بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا، رات کو 12-1 بجے قریب ایک مدرسے میں پہنچا، دیکھا حالانکہ وہ کمزور سے طالب علم تھے، اب مدرسے کے محتمم تھے اور مدرسہ چلا رہے، بہترین مدرسہ ان کا الحمدللہ، بلکہ مصر کے قراء کہتے ہیں ان کے پاس یہاں پر آتے ہیں، ایسی نہیں وہ تجوید کی ان کی پڑھائی مشہور وہاں پر۔ سارے کام لا جاتا ہے اللہ صحت جزاک اللہ ہے، باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔